سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہر موقع کے اوپر پہلے کچھ جگڑتے ہیں، خلافت اس کو ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں ملی، یہ ہوا وہ ہوا. خلیفہ بلا فصل، دلائل اتنے کہ آدمی خود حیران ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. قرنی 4 لفظ علماء نے نقطہ لکھا، پہلا قاف ہے، پھر را ہے، پھر نون ہے، پھر یا ہے. فرمایا چاروں خلیفوں کے ناموں پر غور کرو، ہر خلیفہ کے نام کے آخری حرف پر غور کرو. ابو بکر صدیق قاف ہے، قرنی کے اندر پہلا قاف ہے، عمر کے اندر را ہے، یہاں دوسرا را ہے، عثمان میں نون ہے، یہاں تیسرا نون ہے، علی میں یا ہے، یہاں چوتھی یا ہے. حضور فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا. علماء نے لکھا چاروں خلفاء کی بھی تعین بھی حضور نے کر دی. پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہوگا، دوسرا عمر فاروق ہوگا، تیسرا عثمان غنی ہوگا، چوتھا حیدر کرار ہوگا. جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں. اور علماء نے لکھا ابو بکر کے تو نام میں ہی اولیت ہے. عربی کے اندر عربی با کاف را، یہ عربی حروف اصلی جہاں مادہ با کاف را آ جائے تو عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے اندر اولیت والا معنی پایا جاتا ہے. بکور عربی کے اندر یعنی موسم کا جو پہلا پھل ہوتا ہے اس کو بکور کہتے ہیں. بکرا عربی کے اندر اگلے دن کی جو پہلی ابتدائی وقت ہوتا ہے، دن کا ابتدائی وقت، اس کو عربی میں بکرا کہتے ہیں. باکرہ وہ عورت جس نے پہلی مرتبہ شوہر کو دیکھا ہو، اس کو باکرہ کہتے ہیں. تو جہاں با کاف رام والا لفظ آئے گا اس کا معنی اول ہوگا. ابو بکر کے اصل جو حروف ہیں وہ بھی با کاف را ہے، اس لیے حضور کے بعد اول خلیفہ ابو بکر نہیں ہونا تھا. علماء نے ایک اور ترتیب بھی سمجھایا، چاروں خلیفہ حضور کے چاروں رشتہ دار بھی ہیں. چاروں خلیفہ حضور کے یہ رشتہ دار بھی ہیں. 2 سسر ہیں، 2 داماد ہیں. علماء نے نقطہ لکھا کہ سسر باپ کی مانند ہوتا ہے، داماد بیٹے کی مانند ہوتا ہے. اس لیے پہلا ابو بکر ہے اس لیے کہ ابو بکر سسر ہے، پھر عمر ہے وہ بھی سسر ہے، اس لیے پہلا خلیفہ بھی ابو بکر کو بنایا، دوسرا عمر کو بنایا. اس کے بعد علی بھی داماد ہے، عثمان بھی داماد ہے، لیکن عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئی ہیں، اس لیے تیسرا نمبر عثمان کو مل گیا اور چوتھا حضرت علی کو مل گئی. لہٰذا ناموں سے بھی جو ہے ترتیب کا پتہ چل جاتا ہے اور معنی سے بھی ترتیب کا پتہ چل جاتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا رشتہ داری سے بھی ترتیب کا پتہ چل جاتا ہے. لہٰذا صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہر موقع کے اوپر اول رکھا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، فرمایا تم میں سے آج کوئی ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. پھر حضور نے فرمایا تم میں سے ایسا کوئی ہے جو جنازے کے پیچھے چلا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا میں آج جنازے کے پیچھے چلا. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے محتاج کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے محتاج کو کھانا کھلایا. حضور نے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے بیمار کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر نے کہا میں نے آج بیمار کی عیادت کی ہے. چاروں صورتیں پوچھی، پھر یہ چاروں کی چاری حضرت صدیق اکبر میں جو ہے ثابت ہو گئیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ 4 صفات آ گئیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے. لہٰذا ہر موقع کے اوپر اول ہیں. ایک موقع آتا ہے جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لاتے ہیں، دل کے اندر خواہش ہے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج ہی بڑھ سکتا ہوں، لیکن صدیق اکبر جب لاتے ہیں سارا ہی کچھ لے کر آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا دیوار کے اوپر بھی ہاتھ مارا. کسی نے کہا ابو بکر کیا کر رہے؟ کہا ایک سوئی رکھی ہوئی تھی اس کو بھی حضور کے قدموں میں جا کر پیش کرنا ہے. سارا ہی لے کر چلے گئے اور حضور نے سوال کی ترتیب بدلی. یہ نہیں کہا کیا لائے ہو، فرمایا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو. جب یہ سوال حضرت عمر سے ہوا تو فرمایا آدھا مال چھوڑ آیا آدھا لے آیا. صدیق اکبر سے ہوا، فرمایا اے اللہ کے نبی پیچھے صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑے باقی سارا ہی لے آئے. حضرت عمر نے کہا
کہ ابو بکر سے کسی صورت میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ پہلا ہی ہے، اللہ نے اس کو چنا ہی اس کے لیے ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا قباء کے اندر جب حضور آئے اینٹ رکھی، تو اس کے بعد پہلی اینٹ صحابہ میں حضرت صدیق اکبر نے رکھی۔ مسجد نبوی کی باری آئی، صدیق اکبر نے مال پیش کیا، فرمایا کہ مسجد کی زمین خرید کر دی، جنت البقیع کو خرید کر دیا۔ لہٰذا صدیق اکبر ہر جگہ ہی اول ہے، ہر جگہ ہی خرچ کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی، فرمایا ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ میرا خلیل رب ہے اور اس طرح کا تعلق اللہ نے کسی کے ساتھ اجازت نہیں دی ہے مخلوق میں سے، لیکن اگر خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ تو علماء نے لکھا ایک خلیل ابراہیم بھی گزرے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنے لیے خلیل چنا، اور حضور فرما رہے اگر حکم ہوتا تو خلیل میرا فرمایا کہ ابو بکر ہوتے۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا، فرمایا جس طرح رب نے ابراہیم کو خلیل بنایا، حضور نے اسی طرح حکم تو اگر ہوتا تو فرما رہے اسی طرح خلیل ابو بکر ہوتے، جس طرح خلیل اللہ رب العزت نے ابراہیم کو چنا، اس کے بعد امتحانات ان کے اوپر پیش ہوئے، اسی طرح حضرت ابو بکر پر بھی حضور نے امتحان پیش کیا۔ وہاں حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو رہے، رب نے کہا مال پیش کرو، ابراہیم نے سارا پیش کر دیا، رب نے کہا جان پیش کرو، آگ کے اندر کود گئے۔ یہاں علماء نے ایک نکتہ لکھا، فرمایا ابراہیم خلیل ہے، فرمایا ابراہیم خلیل ہے، رب نے کہا جان پیش کرو، ابراہیم نے نار کے اندر کود کر جان پیش کی۔ اور فرمایا کہ جب صدیق اکبر کی محبت اور تعلق کی باری آتی ہے اور جان مانگنے اور جان حاضر کرنے کی باری آتی ہے تو صدیق اکبر نے غار کے اندر جان پیش کر دی۔ نار کا ذکر بھی قرآن کے اندر، غار کا ذکر بھی قرآن کے اندر۔ وہاں وہ خلیل ہے، یہاں یہ خلیل ہے۔ جس طرح وہاں پر اللہ رب العزت نے سارے امتحانوں کے بعد پھر مقام کیا دیا، فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امامت کا تاج سر پر سجا دیا، فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے امام بنا دیا۔ یہاں جب سارے امتحانات کے اندر صدیق کامیاب اور پاس ہو گیا تو آخر کے اندر حضور نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ جب حضور بیمار ہوئے اور حضور بستر پر ہوئے تو حضور نے امامت کا مسلح صدیق اکبر کے سپرد فرما دی۔ جس طرح وہاں خلیل امام بن رہا، یہاں اسی طرح صدیق اکبر بھی فرمایا کہ امام بن رہا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے امامت کے لیے خلیل کو چنا، حضور نے امامت کے لیے صدیق اکبر کو چنا، اور فرمایا کہ دشمنوں کا حال بھی ایک جیسا ہوا۔ ابراہیم کا دشمن نمرود ہے، دماغ کے اندر خناس تھا، رب نے اپنے ہاتھوں سے جوتے مروائے، سب کو بتایا کہ دماغ کے اندر خناس ہے اور میرے خلیل کا دشمن ہے، اس لیے اس کی دماغ کی ٹھکائی کروانی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو صدیق کا دشمن ہے اس کے دل کے اندر بغض ہے، اس لیے فرمایا قیامت تک اللہ ان سینوں کو بھی پٹواتا رہے گا۔ دشمنوں کے ساتھ بھی ایک جیسا معاملہ ہو۔ لہٰذا میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے ایک معراج کا جو ہجرت کا قصہ ہے، ہجرت کا قصہ ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وقت بہت مختصر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں، 2 وزیر زمینوں کے اندر، آسمان میں جبرائیل اور میکائیل کو میرا وزیر بنایا، زمین میں ابو بکر اور عمر کو میرا وزیر بنایا۔ اسی لیے اور علماء نے ایک اور نکتہ لکھا، فرمایا معراج کی رات آتی ہے، اللہ حضور کے رفیق جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بناتے ہیں، ہجرت کی رات آتی ہے تو رفیق صدیق اکبر کو بناتے ہیں، لیکن ترتیب تھوڑی سی الٹ ہے، وہاں حضرت جبرائیل حضور کو اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں حضور حضرت صدیق اکبر کو خود بلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب سفر شروع ہوا، سفر کے اندر علماء نے ایک اور بات لکھی، فرمایا کہ پہنچتے پہنچتے
حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مقام پر پہنچتے ہیں جس کو سدرۃ المنتہا کہا. وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محبوب ایک قدم بھی آگے اٹھاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں. لیکن جب صدیق اکبر ہجرت کی رات جاتے ہیں، فرمایا جب پہاڑی کے قریب پہنچتے ہیں تو اب جو ہے چلنا دشوار. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کندھا پیش کیا حضور علیہ السلام. وہ پورے کا پورا جو ہے وہ سارا فاصلہ حضور علیہ السلام کو کندھے پر بچھایا. پھر غار میں بھی اول صدیق اکبر گئے کہ کوئی میرے محبوب کو تکلیف دینے والی چیز نہ پہنچ جائے. پھر وہاں پر سارا قصہ آپ نے سنا ہوا. میں چند باتیں صرف عرض کروں گا کہ ایک موقع ایسا بھی تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ دنیا میں آپ کی سب سے زیادہ محبوب چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا 3 چیزیں ہیں. ان میں ایک چیز کیا تھی؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ آنکھ میری ہو اور چہرہ محبوب کا ہو. یہ میری دنیا کے اندر سب سے بڑی خواہش ہے اور محبوب کے چہرے کو دیکھنا. ویسے ہی دنیا کے اندر محبوب کا چہرہ سب سے زیادہ انسان کو پسندیدہ ہوتا ہے. صدیق اکبر کے محبوب امام الانبیاء، اللہ رب العزت نے اس خواہش کو پورا کیا غار کے اندر. اور عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وجد کے انداز کے اندر فرمایا کرتے تھے تصور کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ تیری گود کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کا سر مبارک ہے، ایسے جیسے ریحل کے اندر قرآن کھلا ہو. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدو ونعيد الحق المغتصب